اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 30ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور جیسا کہ کل کے نشست میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس آخری پارے میں مختصر صورتیں ہیں اور یوں کئی صورتوں پر مشتمل یہ سپارہ ہے جس کی الحمدللہ تلاوت چل رہی ہے، ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آج جو دوسرا ربع تلاوت کیا گیا ہے یہ بھی چند صورتوں پر مشتمل ہے، جن میں پہلی صورت آج تلاوت کی گئی سورۃ المطففین، قرآن کریم کی ایک معروف صورت ہے سورۃ المطففین، اور چونکہ ابتدا میں ہی وہ لفظ موجود ہے ویل للمطففین، تو اسی پر اس کا نام المطففین رکھا گیا ہے۔ مطففین کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ برائی اور یہ وبا تاجروں میں، خرید و فروخت کرنے والوں میں چونکہ بہت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم پچھلی قوموں میں دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس بیماری میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جہاں تبلیغ فرمائی، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، رسالت کا پیغام دیا، وہیں پر آپ نے انہیں ناپ تول میں کمی کرنے کے حوالے سے بھی ڈرایا اور اس معاملے میں انہیں بار بار خبردار کیا۔ تو ایک تو وہ بنیاد ہے ہمیں جو نظر آتی ہے قرآن کریم میں۔ اس کے علاوہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو وہاں بھی ابتداً لوگوں میں اس طرح کی کچھ وبائیں عام تھی، تاجروں میں ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تو چنانچہ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے پھر توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، کیونکہ اللہ نے ابتدا میں ہی فرما دیا ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر کچھ چیز لیتے ہیں تو وہ مکمل طور پر اس کو حاصل کرتے ہیں، وَإِذَا کَالُوهُم، جب ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو فرمایا یخسرون، تو اس میں کمی کرتے ہیں، یعنی خود جب وصول کرنے کا وقت آئے تو پراپر طریقے سے اچھے نوٹ گن کر، نوٹ چیک کر کے لیتے ہیں، اور ناپ تول کی ایک ایک باریکی کو، ایک ایک ڈیجٹ کو چیک کرتے ہیں، اور جب کسی کو دینے کا وقت آتا ہے تو پھر جیسے تیسے بھی اس مال کو جلدی نکالو، عیب کو چھپا کے نکالو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ عیب مال کے اندر کیا خرابی۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ یہ چیزیں عذاب کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ یہاں پر علماء نے ایک روایت بھی لکھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ جب کسی قوم میں اس طرح کی برائیاں پھیلتی ہیں تو وہاں پر کیا انجام ہوتا ہے، آج ہمیں ہمارے معاشرے کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں اپنے حالات کی اور اپنے احوال کی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس بخمس، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر 5 سزائیں ملتی ہیں، یعنی اگر وہ 5 قسم کے اعمال لوگوں میں عام ہو جائیں، وہ 5 بیماریاں پھیل جائیں تو فرمایا پھر لوگوں میں 5 سزائیں بھی نازل کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم، فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدے توڑتی رہتی ہے، فرمایا کہ صلت اللہ علیہ عدوہم، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ولا حکموا بغیر ما انزل اللہ، اور جو قوم، دوسری بیماری، جو قوم اللہ کے فیصلے کے برخلاف فیصلے کرنے لگ جاتی ہے، الا فشا فیہم الفقر، ان میں غربت پھر عام ہونے لگ جاتی ہے، غربت پنجے گاڑ لیتی ہے۔ اور فرمایا وما ظہرت الفاحشۃ فیہم، اور جس قوم میں ناظرین بے حیائی پھیل جاتی ہے، الا ظہر فیہم الطاعون، تو ان میں پھر طاعون اور دیگر اس طرح کی مہلک بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ بے حیائی جہاں پر آ جائے وہاں پھر بیماریاں بھی نئی بیماریاں آتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں نئے ناموں سے اچانک بیماری آتی ہے، پہلے کبھی نام نہ سنا تھا، اچانک بیماری آ گئی جی، اور وہ ایک نئے نام کے ساتھ منظر عام پر، اور پوری قوم اس میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بے حیائی کا ایک نتیجہ ہے۔ وما طففوا الکیل الا منع النبات، اور چوتھی یہ کہ جب ناپ تول کے پیمانوں میں کمی کی جانے لگے تو پھر ان کی پیداوار میں کمی کر دی جاتی ہے، زمینوں کی پیداوار روک دی جاتی ہے، برکتیں مطلب ختم ہو جاتی ہیں، وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور قحط مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطْرَ، اور جب قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے کہ جس کے اندر مختلف وہ چیزیں بیان کی، اعمال کے جو قوم میں پائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پکڑ، گرفت اور ہلاکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اس حوالے سے ہمیں ضرور یہاں پر غور کرنا چاہیے۔ گویا کہ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح احوال کے اعتبار سے خاص طور پر نازل فرمائی۔ پھر ایک بڑی اہم بات اس میں آیت نمبر 14 ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی کہ کفار ان تمام باتوں سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں، وقوع قیامت کا انکار، کہیں اللہ کی توحید کا انکار، ان تمام چیزوں سے کیوں بھاگتے ہیں۔ چنانچہ بیان فرمایا کہ کلا بل رانا
علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا در حقیقت زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کے باعث۔ ناظرین یاد رکھیے کہ برے اعمال سے، یعنی جس طرح اچھے اعمال سے دل پاک ہوتا ہے، اچھے اعمال سے دل کی چمک پیدا ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ناظرین برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے دلوں کے اندر ایک وبا ایسی آتی ہے کہ پھر روحانیت ختم ہوتی ہے، ذوق عبادت کم ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، وہ ایک اسپاٹ بن جاتا ہے دل پر، وہ گناہ ایک دھبا بن جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے اس گناہ سے باز آ جائے تو فرمایا کہ اور استغفار کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، سقل قلبہ، اس کا دل پالش ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، وَإِنْ عَادَ، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے، بار بار گناہ کرے، وہ اسپاٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک دھبا، دو، تین، پورا دل وہ جناب علی داغدار ہونے لگ جاتا ہے، اور فرمایا یہاں تک کہ سارے دل کو وہ داغ گھیر لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہی وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے۔ آج ہم کپڑوں کے اسپاٹ کو برداشت نہیں کرتے، فوراً اس کی دھلائی کا انتظام کرتے ہیں، اچھا صرف معلوم کرتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں استعمال کر کے کہیں چہرے پہ نہ کوئی دھبا ہو، نہ لباس پہ دھبا ہو۔ اور ناظرین ہم جب دل پر جتنے مرضی دھبے لگ جائیں، گناہوں کی جتنی آلودگی ہو جائے، اس کی نہ بو آتی ہے، نہ وہ دھبا نظر آتا ہے، نہ اس کی چمک کی پرواہ ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ مضامین ہمیں اس حوالے سے بھی توجہ دلانے کا ذریعہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کفار قریش جب قیامت کے دن اہل ایمان کا مقام و مرتبہ دیکھیں گے تو انہیں بڑی حیرت ہوگی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، جن پر ہنستے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ دنیا میں یہی کفار ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے، ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھوں کے اشارے کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی وہ اپنے آپ کے لیے تفریح کا سامان کرتے تھے ان مسلمانوں سے۔ لیکن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج مومنین کفار پر ہنس رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن اہل ایمان کو یہ ہنسنے کا گویا کہ موقع ملے گا، وہ کفار پر ہنسیں گے۔ تو ناظرین ہمیں یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ آج ہم اچھے اعمال کریں، ہنسی وغیرہ وہ ساری چیزیں، اصل خوشی وہی ہے جو مومن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے کے وقت ملے گی، ہمیں اس خوشی کی اصل تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ اذا السماء انشقت کی ناظرین تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے مناظر بھی بیان کیے اور نامہ اعمال کے حوالے سے دو گروہ بیان کیے کہ ایک وہ کہ جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، فرمایا کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لے کر اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی لوٹے گا۔ اور جبکہ وہ کہ جسے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ پھر موت کو پکارے گا، ہائے کہ مجھے موت آ جائے، میں زندہ ہی نہ کیا جاتا اور میں بس اسی طرح سے فنا کر دیا جاؤں، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ ہم آج تجزیہ کریں میرے اعمال کس طرف جا رہے ہیں، رائٹ یا لیفٹ، یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں، میرے نامہ اعمال میں کون سی چیزیں میں پہلے سے اندراج کروا رہا ہوں، کون سی چیزوں کا ذخیرہ موجود ہے، اس حوالے سے ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر سورہ والسماء ذات البروج کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ البروج بھی قرآن کریم کی مشہور و معروف سورت ہے، اس میں ابتداءً اللہ نے کچھ قسمیں بیان فرمائیں، پھر تاریخی اعتبار سے یہ ایک خاص قوم گزری، اصحاب الاخدود جنہیں کہتے ہیں، جنہوں نے یوں سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے کھائیاں تیار کروائیں، ایک بڑی گہری کھائی، اس وقت کے جو ایمان لانے والے تھے ان کو اس میں ڈالنے کے لیے، اس میں آگ بھڑکائی اور وہاں پہ کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے کہ کس طرح ہم اہل ایمان کو ایک ایک کر کے پھینکنے لگے۔ پہلے کہتے کہ کفر کرو، نہیں کرتے تو اندر پھینک دیتے تھے۔ ان کو اصحاب الاخدود کہتے ہیں، النار ذات الوقود، انہوں نے خوب آگ جلائی اور ہنستے تھے وہاں پہ بیٹھ کر۔ اللہ رب العالمین نے ان کا یہاں پر ذکر کیا، اذ ہم علیہا قعود، کہ جب کہ وہ اس کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے تو وہ اسے دیکھ بھی رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کی گرفت فرمائی اور کس طریقے سے وہ تمام چیزیں کہ کس طریقے سے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے اور انہوں نے خود اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنایا۔ یہ مضامین اس میں بیان کیے گئے اور اس میں پیغام ہے ان لوگوں کو کہ جو ایذا رسانیاں کرتے ہیں اہل ایمان کو، ان کے ایمان لانے کے جرم میں خدا نخواستہ سزائیں دیتے ہیں اور ان پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مضامین بیان فرما کر ان لوگوں کی اصلاح کا سامان فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی اس تلاوت میں سورہ والسماء والطارق کی بھی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے الطارق کی قسم ارشاد فرمائی۔ طارق یہ آگے خود ہی قرآن نے بیان فرما دیا کہ ایک ستارہ ہے، بہت چمکتا ستارہ، النجم الثاقب، رات کے ایک پہر میں یہ طلوع ہو کر بہت زیادہ چمکتا دمکتا
چمکتا ستارہ ہے اس کو الطارق فرمایا گیا. اس کی قسم ارشاد فرما کر پھر جو چیز سمجھانی ہے وہ یہ کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص پر کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہے. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ محافظین کچھ فرشتے ہیں کہ جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں. آج ہم اچانک کسی بڑی مصیبت سے بچ جاتے ہیں، کسی بڑی مصیبت میں زندہ سلامت نکل آتے ہیں. رات کو ہم جب سو جاتے ہیں محو نیند ہے. کون سی چیز ہے جو ہمارے ارد گرد آنے والے جانوروں کو روک لیتی ہے، کیڑے مکوڑوں کو روک لیتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نہ کوئی محافظ تو ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرتا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جہاں اسے کوئی ایسے اسباب نظر نہیں آ رہے. تو پھر انسان کو بھی اپنی حقیقت میں غور کرنا چاہیے، اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنی چاہیے. اللہ نے اس کی حفاظت کے یہ مختلف انتظامات فرمائے ہیں. اور باقی یہ کہ قیامت کے دن راز کھلیں گے. آج ہم بہت سے راز یعنی جو گناہوں پر مبنی راز ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں چھپا لیا، فلاں کی راز کی باتیں، فلاں کی راز گناہ کی باتیں ہم نے سمجھ لیا کہ چھپا لی، یہ جرائم ہم نے چھپا لیے. لیکن فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن یہ راز کھل کر آئیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن نہ کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. تو لہٰذا اگر راز ہیں بھی تو اچھے اعمال کے راز ہوں، نیکی کو راز بنائیے. آج لوگ نیکی تو بہت اوپن بیان کرتے ہیں اپنی اور گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بتا دیا گیا کہ وہ راز ہیں کہ جو کھل کر آئیں گے. اس لیے اصل ہمارے راز وہ ہوں جو نیکی کے راز ہوں. فرشتے قیامت کے دن کہیں کہ یہ بندہ اتنا نیک تھا، یہ اتنے رازدارانہ طور پر نیکیاں کیا کرتا تھا. نیکی راز ہونی چاہیے. آج نیکیاں بڑے کھلم کھلا اور علی اعلان بیان کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی اختتام پر سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی گئی. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ نے اپنی پاکیزگی بیان کرنے کا حکم فرمایا اور خود آخر میں پھر پاکیزگی کا ایک اشارہ دیا. قد افلح من تزکا، بے شک اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا نام ذکر کیا اور نماز ادا کی. تو یہ کامیابی ہے. اصل کامیابی ناظرین دل کی پاکیزی. آج کپڑے بڑے پاک صاف ستھرے عمدہ اچھے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے ہیں ہم، لیکن اندر کی جو دل کی خوشبو ہے، عبادات کی خوشبو ہے، عبادات کی پاکیزگی ناظرین، وہ اصل اللہ کو مطلوب ہے. اور یہی وہ خوشبو ہے، روح کی خوشبو، کہ جو انشاءاللہ وہ اگر حاصل ہو جائے تو وہ قبر اور حشر انشاءاللہ وہاں پر بھی وہ مہک محسوس ہوگی، وہاں پر بھی وہ نورانیت نظر آئے گی. لیکن کاش کہ آج ہم اس کے لیے ذخیرہ کریں. اور اس کے بعد پھر الغاشیہ کی تلاوت کی گئی، جس میں وہ چہرے کہ جو اچھے چہرے چمکیں گے قیامت کے دن، اچھے اعمال والے، ان کا بیان فرمایا جن کے چہروں پہ اطمینان ہوگا، اچھے کام کر کے جائیں گے، مرتے وقت چہرہ مطمئن ہوگا. قبر میں اجالے ہیں، آخرت میں چہرے چمک رہے ہوں گے. اور باقی اگر دنیا سے اچھے اعمال لے کر نہیں گئے، فرمایا عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے چہرے نظر آئیں گے، خاشیہ ذلیل و خوار ہوں گے. تصلا نارن حامیہ، دہکتی آگ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا. یہ سارے مضامین ناظرین ہمارے سامنے کئی طریقوں سے قرآن نے بتائے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مل کر سب غور کریں، فکر کریں اپنے حالات میں، اپنے اعمال و افعال میں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ان مضامین کو سمجھنے، بار بار ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.